نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ مریم آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، آیت نمبر بار بار اب نہیں بولا جائے گا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام کے بارے میں کچھ لوگوں نے بحثیں کی ہیں کہ ابراہیم کا مطلب کیا ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ ابراہیم 2 الفاظ کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے۔ یہ اب اور راحم کا مرکب ہے۔ اب کا مطلب ہوتا ہے باپ، راحم بہت مہربان، ابراہیم بہت مہربان باپ۔ آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کی شخصیت ہیں، مور دین 4,000 ایئرز اگو۔ تقریباً 2160 قبل مسیح 2160 BC میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 1985 قبل مسیح 1985 BC میں انتقال ہوا۔ 175 سال 175 ایئرز کی انہوں نے عمر پائی۔ اب یہ سب فگرز جو آپ کے سامنے رکھے گئے، یہ سب اندازے ہیں، ماننا یا نہ ماننا یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہمارے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو بہرحال مورخوں نے اور جو قرآن اور بائبل وغیرہ پہ تدبر کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ تقریباً اندازہ لگایا ہے۔ تو یہ تو اندازے ہی ہیں، ادھر ادھر تھوڑی بہت اس کے اندر بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ حالات جس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، ان کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ حالات ایسے تھے جس میں ہر طرح کا شرک پایا جاتا تھا، گھٹاٹوپ شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سیاسی شرک بھی تھا، مذہبی شرک بھی تھا، ستارہ پرستی کا شرک بھی تھا، ہر طرف شرک کا دور دورہ تھا، جھوٹ پر جھوٹ چھایا ہوا تھا۔ لیکن اس تمام جھوٹ میں سے بھی انہوں نے حقیقت پالی، فطرت کی روشنی میں وہ حقیقت تک پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر لیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو لہذا صدیق کہا گیا ان کو، سچے۔ سچائی کو خود پا لینا یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی، سچے عقیدے تک، سچی بات تک انسان خود پہنچ جائے۔ پانے کے بعد عمل کر لینا یہ بھی بڑی بات ہے کہ انسان سچائی پر عامل بھی ہو جائے، جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کا بلیف ہے، اسی حساب سے وہ عمل بھی شروع کر دے، بہت بڑی بات، بہت اچھی بات۔ اس سے آگے سچائی کو دوسروں تک پہنچا دینا، یہ انسان کو محسن بنانے والی چیز ہے۔ دوسروں کو بھی دعوت دینا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو، تم سچائی پر عمل کرو، جو عقیدہ ہے دل میں اور جو عمل ہے وہ دونوں سچے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سچائی تک نہ صرف رسائی حاصل کی، بلکہ کھل کر اس کا اقرار کیا، پھر سچائی پر پورے خلوص سے عمل کیا، نہ صرف عمل کیا بلکہ اعلان بھی کیا اور دعوت بھی دی لوگوں کو، اور اس سچائی کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ انہوں نے اٹھائیں۔ صدیق کا لقب ان کو یہاں دیا جا رہا ہے۔ صدیق صدق سے مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن ہے،
بہت ہی سچا، ہمیشہ کا سچا، ایسا سچا نہیں جو کبھی سچ بولے اور کبھی نہیں، بلکہ مسلسل ہر وقت ہمہ وقت ایوری ٹائم آل دا ٹائم سچ بولنے والا سچا انسان، صدیق، سچ کی تصدیق کرنے والا، جو عقیدہ دل میں ہو وہی زبان پر ہو اور ہر کام اسی کے مطابق ہو، اس سچے عقیدے کے مطابق، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ظاہر اور باطن دونوں میں سچ سرائیت کر جائے تو اب انسان ایمان والا ہو جاتا ہے، کانفلکٹ ختم ہو گیا، امن آ گیا۔ یہ نہیں کہ زبان پر کچھ دل میں کچھ، یا دل میں سچا عقیدہ اور عمل جھٹلائے اس کو، عقیدے کو، یہ کانفلکٹ ختم ہو گیا، یہ ٹکراؤ ختم ہو گیا، انسان مومن ہو گیا، دو رخا نہیں رہا، حنیف ہو گیا، یکسو، ہارمنی پیدا ہو گئی اس کے اپنے اندر، قول اور عمل اس کا یکساں ہو گیا۔ اور حقیقت ہے کہ سچائی انسان کو امن دیتی ہے، اور جنت میں لے جانے والی صفات میں سے بہت اہم صفت سچائی ہے، اور سچائی کے ساتھ صبر لازم اور ملزوم ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتے وہ سچ نہیں بول سکتے، سچ پہ عمل نہیں کر سکتے، اور جو صبر کر سکتے ہیں وہی سچ پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، سچائی اور صبر۔ سچوں پر ہی صبر کے مراحل آتے ہیں، اور یہ دو چیزیں ہیں جو کہ جنت میں لے جانے والی ہیں، صبر اور سچائی۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، اور تم پر لازم ہے سچائی، اس لیے کہ بے شک سچائی نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے۔ سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ایک انسان سچ بولتا ہے، ہر معاملے میں سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے، اور ایک انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام معمولی درجے کے سچے نہیں تھے، اعلیٰ ترین درجے کے سچے تھے، صدیق۔ صدیقیت ایک مقام ہے، اس کا ذکر ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا تھا۔ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہاں فرمایا گیا تھا سورۃ نساء آیت نمبر 69 میں، 69 میں، کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ تو ہوں گے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ تو صدیقیت یوں سمجھیں کہ نیک لوگوں کی ایک کیٹیگری ہے، اور اس کا مقام بالکل انبیاء کے بعد آتا ہے، انبیاء کے فوراً بعد صدیقیت کا درجہ آتا ہے۔ 4 کیٹیگریز کا ذکر ہم نے کیا سورہ نساء کے حوالے سے۔ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے، نبوت وہابی ہے، کسبی نہیں۔ نبوت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، کوئی نبوت کو کما نہیں سکتا اپنے اچھے عمل سے، خود ارن نہیں کر سکتا۔ اللہ عطا فرماتا ہے نبوت کا درجہ، کسب نہیں کیا جا سکتا، کمایا نہیں جا سکتا۔ نبوت کے بعد کے جو 3 درجے ہیں وہ کسبی ہیں، کسبی، کمائے جا سکتے ہیں۔ کوئی کوشش کرے، کوئی محنت کرے، اپلائی کرے اپنے آپ کو، تو وہ صدیق ہو سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتا ہے۔ اور نبوت کا تو اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا، وہ تو اب چیز ہی نہ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی تھے۔ اب صدیقیت کا مقام جو کہ کمایا جا سکتا ہے، اس کے بھی درجات ہیں۔ اگر صدیق کو ہم نبوت کے ساتھ لنک کریں، اس کا جوڑ ملائیں، تو اگر آپ آرڈر دیکھیں نا، تو جو نبی ہوتا ہے، نبی کے اندر صفت صدیقیت موجود ہوتی ہے، ہر نبی صدیق ہوتا ہے،
تو ہر نبی صدیق تو ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں، بلکہ عام انسان بھی صدیق ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، دیکھیں نا، مثال کے طور پہ عام انسانوں میں سے اے گریڈ کے صدیق یا بی گریڈ کے صدیق یا سی گریڈ کے، جیسے کہ سیب تو سیب ہے، سیب کی اپنی مٹھاس ہے، سیب کا اپنا فائدہ ہے، سیب بہت اچھا پھل ہے۔ اب سیبوں کی بھی تو ویرائٹی ہوتی ہے، کوئی بہترین درجے کا سیب ہوتا ہے، کوئی ذرا کمتر درجے کا، کوئی ذرا کمتر درجے کا، لیکن بہرحال ہیں سارے سیب، ہیں سب بہت اچھے۔ تو صدیق ہیں سب اچھے، ہیں سب صدیق، لیکن ذرا سا درجوں کا فرق ہوتا ہے۔ تمام صدیق جو ہیں وہ نبی نہیں ہوتے، عام انسان ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں نیکی کا جذبہ پوری آب و تاب سے موجود ہوتا ہے صدیقوں کے اندر۔ عام انسان جو کہ صدیق ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل بھی سچی ہوتی ہے، اس کی فطرت بھی سچی ہوتی ہے۔ عقل سلیم ہے اور فطرت بھی سلیم، عقل بھی بالکل ٹھیک ہے، صحیح طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے، فطرت بھی قائم ہے اپنے مقام پر، فطرت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ عقل اور فطرت کی روشنی میں وہ سچائی کا سفر کرتے کرتے، عقل اور فطرت کی روشنی میں سچائی کا سفر طے کرتے 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 وہ مقام صدیقیت پر پہنچ چکا ہوتا ہے انسان۔ اور اس مقام پر جب پہنچ جاتا ہے کوئی انسان، ایسے میں اگر نبی کی دعوت اس کے کانوں پر پڑ جائے، ایک لہجے کا، ایک لمحے کا انتظار نہیں کرتے، لپک کر قبول کر لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نور علی نور، فطرت بھی بالکل سلیم، سچی، یوں لگتا ہے کہ منتظر ہیں، تیار ہیں سچ سننے کے لیے، ٹیون ہو چکے ہیں سچ کے لیے، جو ہی سچ سامنے آتا ہے فوراً پہچان جاتے ہیں، ذرا مشکل نہیں ہوتی ان کو۔ فطرت بھی نورانی تھی، وحی کا نور بھی زندگی میں آ گیا۔ ایسی مثالیں ہم کو اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک لمحے کا انہوں نے تذبذب نہیں کیا، ایک سیکنڈ کے لیے ہیزیٹیٹ نہیں کیے، ٹھٹکے نہیں کہ میں یہ بات قبول کروں یا نہ کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی دعوت ان تک پہنچی، فوراً قبول کر لی، اور اس پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، تھوڑی دیر کے لیے تو غور و فکر کیا اس شخص نے، سوائے ابو بکر کے، ایک لہجے کا بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا، فوراً بات قبول کر لی، تو ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ختیجہ صدیقۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے ان کو، سچی، بالکل سچی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی۔ تو پتہ چلا کہ مرد بھی مقام صدیقیت پر فائز ہو سکتے ہیں، اور خواتین بھی مقام صدیقیت پر فائز ہو سکتی ہیں، عورتیں بھی سچی ہو سکتی ہیں، صدیقہ ہو سکتی ہیں۔ مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں قرآن کی گواہی ہے، امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھیں، اتنی سچی تھیں۔ تو ایسے لوگوں کا مقام، صدیقوں کا مقام فوراً انبیاء کے بعد ہے۔ اور جو بھی سچ کو پالے، اس کو جھوٹ سے وحشت ہونے لگتی ہے، اس کی گندگی کا اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ جھوٹ کی گندگی، جھوٹ کے دباؤ سے اور جھوٹ کے وجود سے اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایسی مجلس، ایسی محفل جہاں جھوٹی باتیں ہوں، وہاں بیٹھنا بھی دوبھر ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ خود بھی وہ ان مجلسوں محفلوں کے پاس نہیں پھٹکتا، نہ وہ خود جھوٹ بولتا ہے، اور اگر کوئی اور جھوٹ بولتا ہو ان کو بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبی تھے، انہوں نے چاہا کہ یہ اپنے گھر والوں پر بھی سچائی کو واضح کر دیں، جھوٹ کی حقیقت بتا دیں اور جھوٹ سے ان کو دور کر دیں۔ اب اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔
ان کو ذرا وہ موقع بھی یاد دلائیے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ یا ابتی، یا میں تو خطاب ہے، ابا باپ کو کہتے ہیں، اب جو تا لگی ہوئی ہے، ابتی، یہ عربی لغت کے اعتبار سے باپ کی تعظیم کا اور باپ کی محبت کا خطاب ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ابا جان، جو جان ہم لگاتے ہیں یہ تعظیم کے لیے لگاتے ہیں۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا انداز دیکھ رہے ہیں کہ جب اپنے سے عمر میں اور مرتبے میں بڑوں کو دین کی دعوت دی جائے تو کیا انداز ہونا چاہیے، کس طرح سے دعوت دی جانی چاہیے۔ مرتبے میں، مقام میں، رشتے میں جو لوگ ہم سے بڑے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ جن کا کہ ہم پہ بڑا احسان ہے، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہدایت کا بہترین ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب والدین ہیں کہ جن میں عمر کی بڑائی، مقام کی بڑائی، مرتبے کی بڑائی اور ہم پر ان کا احسان، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں، اور محبت فطرتاً اولاد کے دل میں والدین کی محبت ہے اور فرما برداری ہے اور ان کی عزت کرنا ہے اور ان کا بھلا چاہنا ہے۔ والدین ہیں ابراہیم علیہ السلام جیسے اور اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام جیسی، الحمدللہ، اور کیا چاہیے؟ کیوں نہ آخر اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے نقش قدم کی پیروی کریں، کیوں نہ ان کی اطاعت کریں، سر آنکھوں پہ کریں، ضرور کریں۔ بہت خوش قسمتی کہ والدین نیک ہوں۔ تو اللہ کی محبت اور ہماری دلی محبت، یہ دونوں چیزیں مل جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آزمائش اس وقت آتی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہوں اور جو ہم سے محبت کرتا ہو وہ اللہ سے نہ کرتا ہو۔ ابھی بڑی آزمائش ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے نا، دو محبتوں کا ٹکراؤ ہے۔ یا یہ کہ جس کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے اخلاقی طور پر، وہ خود اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو، اب یہ بڑی آزمائش آ جاتی ہے۔ اور جن سے محبت ہوتی ہے ان کو تو انسان گمراہ نہیں دیکھ سکتا، چاہتا ہے کہ ان کی ہدایت کا کسی نہ کسی طرح بندوبست کر دیا جائے، لیکن عمر میں بڑے ہیں، اتنے پیارے ہیں، بات بھی کیسے کریں؟ کوئی چھوٹا ہے یا اجنبی ہے یا جس کا ہم پر کوئی احسان نہیں، اس تک تو دعوت پہنچا دینا بڑا آسان ہے، کوئی بھی لہجہ اختیار کر لیں، کسی بھی طرح سے کہہ دیں، بتا دیں، بات پہنچ گئی۔ لیکن والدین جیسے رشتے تک دین کی دعوت پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز مقام ہے یہ۔ اس میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ والدین کو کچھ کہتے ہی نہیں تعظیم کی وجہ سے، خود بھی والدین کے طور طریقوں پر چل پڑتے ہیں، ان کی اتنی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ بھی گمراہی میں، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یا دوسری ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ اگر اولاد کو دین کا علم حاصل ہو گیا، اب وہ باغی ہو جاتے ہیں والدین کے سامنے، بدتمیز اور زبان دراز ہو جاتے ہیں والدین کے سامنے۔ یہ راستہ بھی جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ اس طرح والدین سے بدتمیزی کرنا، اس طرح اکڑنا ان کے سامنے، یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت ان کو دیتے دیتے ایسی بدتمیزی اختیار کریں، ایسی ان کی بے عزتی کریں کہ خود دین پر چلنے کے باوجود جہنم میں گر پڑیں، وہ بھی گمراہی ہے۔ تو محتاط ہو کر بات کرنے کی ضرورت ہے، بہت کیئرفلی انسان بات کرے والدین سے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہ ہے کہ باپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف باپ کا ادب بھی ہے، باپ کے مقام کی عظمت کا بھی احساس ہے، باپ سے محبت بھی ہے، تو بات تو پہنچائی، یہ نہیں کیا کہ ادب کے نام پر بات ہی نہ پہنچائیں، کن کو برا لگے گا۔ ایک چیز جس کو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ایک ٹرم ہے
دل ٹوٹے گا یا دل دکھے گا. اس ٹرم کو سمجھ لیں. والدین کا دل دکھنے کی یا بزرگوں کا دل دکھنے کی یا کسی بھی انسان کا جس کو کہ حق کا پیغام پہنچایا جائے، اس کا دل دکھنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. اول تو وہ دیکھیں نا، دل اس کا اسی وقت دکھے گا دین کی بات سن کے جب وہ خود عمل نہ کر رہا ہو. نمبر 1 تبھی دل دکھے گا، ورنہ وہ خود ہی عمل کر رہا ہو تو دل کیوں دکھے گا اس کا. اور ہم اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں اس وقت والدین تک. اگر والدین خود دین پر عمل کرنے والے ہیں، اولاد کو دین کی بات بتاتی ہے، ان کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ان کا تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا اولاد کے منہ سے دین کی بات سن کر. اس سے زیادہ خوشی اور کس وقت ہو سکتی ہے جب اولاد اٹھ کے نماز پڑھ لیجئے. ماں باپ کے لیے اس سے اچھی کیا بات ہے، اگر ماں باپ خود بھی نیکی پر ہیں، نیک کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر دین پر نہیں ہے اور اولاد اگر دین کی بات کرتی ہے تو دل تو دکھے گا ان کا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ کہ اولاد نے بدتمیزی کی، رویے نے دکھ پہنچایا ان کو. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح دل نہیں دکھانا بدتمیزی کی وجہ سے. الفاظ نرم ہوں، سر جھکا ہوا ہو، کندھے جھکے ہوئے ہوں، ہچکچا کر، ہیزیٹیٹ کر کے، نرم آواز، دھیمی آواز میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر تو کبھی بات نہ کریں والدین سے دین کی. اس میں بلا وجہ کڑ آتی ہے. بیٹھ جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، نرمی سے پہلے خوش آمد کریں، ان کی اچھی اچھی باتیں کریں، ان کے احسانات یاد کریں، پھر دین کی بات بتائیں. اب کیا ہوا کہ طریقہ بہت اچھا تھا لیکن پیغام نے دل دکھا دیا ان کا. اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. یہ جو دل دکھا پیغام کی وجہ سے، اس کا کوئی علاج نہیں، وہ تو دل دکھے گا، اس پہ گناہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہت ادب سے، نرمی سے، بہت دل سوزی کے ساتھ بات پہنچائی، تکرار کے ساتھ بار بار یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کہہ رہے ہیں. صرف روکھی دلیل نہیں دے رہے کہ دیکھیں یہ تو بت دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، بلکہ بہت شفقت کے ساتھ، بہت نرمی کے ساتھ ان کی شفقت کو اپیل بھی کر رہے ہیں. عقیدے کا فرق ہو جانے سے باپ بیٹے کا رشتہ تو نہیں ٹوٹ گیا. بہت اپنائیت سے بات کر رہے ہیں، بہت دور ہٹ کے، اور علم کو دیوار بنا کے بات نہیں کر رہے. اجنبیت کی دیوار کھڑی نہیں کر دی بیچ میں انہوں نے کہ تم مشرک اور میں موحد. یہ طریقہ نہیں تھا. یہ بھی انداز نہیں تھا کہ جی بس مجھے تو بات بتانی ہے، ان کو اچھی لگتی تو لگے، نہیں لگتی تو نہ لگے. ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جملے میں جس سے کہ باپ کی توہین کا پہلو نکلتا ہو یا باپ کی ذات کو ہدف بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا. یہ بھی نہیں کہا آپ نے سکھایا ہی نہیں، آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ تو سنتے ہی نہیں. یہ انداز نہیں تھا. یا یہ انداز نہیں تھا کہ خود تو کبھی کچھ کیا نہیں آپ نے. نعوذ باللہ. بعض دفعہ اولاد کا یہ حال ہو جاتا ہے دین میں آنے کے بعد، یوں ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں. یہ نہیں کرنا. اگر اس وجہ سے دل دکھا والدین کا، اولاد کی بدتمیزی اور روڈنس کی وجہ سے، تو بہت گناہ ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ایسا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بہت دلیل سے، بہت لاجک سے بات کی کہ دیکھیے آپ ہی کا بھلا ہے، کیا فائدہ اس کام کا جو آپ کرتے ہیں، یہ تو بے جان پتھر ہیں، یہ تو آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اب دعوت کی وجہ سے اگر والدین کا دل ٹوٹ جائے، پیغام ہی بہت برا لگ جائے، اب یہ مجبوری ہے، اب تو ان کا دل دکھنا ہی دکھنا ہے. آخر جب یہ ساری بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کی تو والد کا دل دکھا نا اس بات پر. کس بات پہ دکھا؟ رویے کی وجہ سے یا پیغام کی وجہ سے؟ پیغام کی وجہ سے. تو پیغام کی وجہ سے اگر دل دکھتا ہے وہ مجبوری ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. رویے کی وجہ سے اگر دل دکھتا ہے تو استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور رویے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اب آگے مزید وہ بات فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. یہ بات بھی فرمائی کہ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا،
میرے پاس علم آ گیا ہے، ایسا علم جو آپ کے پاس نہیں۔ اسے پتہ چلا کہ دین کے معاملے میں اس کو فالو کیا جائے گا جس کے پاس العلم ہو سکتا ہے بعض دفعہ اولاد زیادہ ہدایت یافتہ ہو والدین کے مقابلے میں، اس لیے کہ ہدایت رشتہ نہیں دیکھتی، ہدایت عمر نہیں دیکھتی، کسی بھی عمر میں ہدایت مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی رشتے میں چھوٹا ہو لیکن ہدایت اور علم کے اعتبار سے آگے نکل گیا ہو۔ تو والدین کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ اس چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کی فرما برداری کیا شروع کر دیں۔ نہیں، فرما برداری اللہ کی ہے، بچوں کی فرما برداری نہیں۔ بس ہو یہ گیا کہ اولاد اب ذریعہ بن رہی ہے ہدایت کا، تو اولاد بھی تو اپنا ہی حصہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ مائیں یا والد بہت برا مان جاتے ہیں کہ تم ہمارے بچے ہو کہ ہمیں سکھا رہے ہو۔ تو اب دیکھیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے کمانے لگتے ہیں تو بچے اپنی کمائی اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا۔ جو لگژریز ان کی زندگی میں ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ والدین کو بھی لگژریز ملیں۔ بیٹے کے پاس یا بیٹی کے پاس بہت اچھی سی گاڑی ہے، ضرور وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو بٹھاؤں اپنی اچھی سی گاڑی کے اندر، وہ بھی لطف اٹھائیں۔ آرام دہ گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے والدین آ کے میرے گھر میں رہیں، آرام اٹھائیں جو میں آرام اٹھا رہا ہوں یا آرام اٹھا رہی ہوں۔ اس میں تو والدین بہت خوش ہوتے ہیں، بہت دعائیں دیتے ہیں اولاد کو کہ تمہارے پاس جو چیز تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی اور اب ہم استعمال کر رہے ہیں، ہماری بڑی خوش قسمتی کہ اللہ نے ہماری اولاد کو یہ نعمتیں دے دیں۔ تو علم کے بارے میں بھی والدین کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم لا علم رہ گئے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا، اللہ نے میری اولاد کو نواز دیا، اب میری اولاد میرے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنا چاہ رہی ہے، الحمدللہ خوش ہوں کہ ہمارے پاس تو نہیں تھا، ہم جب ینگ تھے ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، ہماری اولاد کے پاس علم آ گیا، الحمدللہ ہمارا فائدہ، ہماری بہتری، اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دین بتانے والا ہو سکتا ہے کہ عمر میں کم ہو یا مال میں اسٹیٹس میں کم ہو، تو انسان کبھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے بلکہ بات سن لے۔ پھر آگے بات فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی بندگی مت کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ یعنی آپ شیطان والی چیز چھوڑ دیجئے۔ شیطان کے اندر اکڑ تھی، تکبر تھا، عاجزی اختیار کر لے انسان۔ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں بہت کچھ خیر پا لیتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، لا علمی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ کہیں انسان راستہ چل رہا ہو اور نیچے اس کو کوئی ہیرا پڑا ہوا نظر آ جائے تو جو جھک سکتا ہے وہی تو اٹھائے گا ہیرے کو، جو جھک نہیں سکتا وہ محروم رہ جائے گا۔ تو بعض دفعہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے چھوٹی کی بات ماننی پڑتی ہے، اور شیطان تو کہتا ہے کہ مت جھکو، مت بات مانو۔ شیطان کے اندر تکبر تھا اور اسی نہ جھکنے کی صفت نے ہی اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ عبادت کا تو مطلب ہے نا اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اور شیطان کی اطاعت کا مطلب شیطان کی عبادت، ورنہ نام لے کر تو کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا کہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں واسطے شیطان کے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ مراد ہے شیطان جیسا رویہ اختیار کرنا، اور اللہ کو چھوڑ کر انسان جس کی عبادت کرے گا وہ اس کو ضرور مایوس کرے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ شیطان کی عبادت کے کوئی برے نتیجے نہ نکلیں، لیکن قیامت کے دن بڑی سخت مشکل میں گرفتار ہوں گے۔ شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ ہوں گے اور رحمان کے بندے رحمان کے سائے میں ہوں گے۔ تو کہا کہ آپ شیطان کے ولی مت بنیے،
ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہ آ جائے آپ پر۔ تو نیک اولاد کا ایک فرض بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ نہ صرف والدین کو صحیح علم دینا ہے، بلکہ اس علم پر اللہ کی اطاعت نہ کرنے کے انجام سے خبردار کر دینا چاہیے، وارن کر دینا چاہیے کہ دیکھیے اگر آپ نے نماز نہ پڑھی تو بے نمازیوں کی تو یہ سزا ہے، دیکھیں اگر آپ نے غیبت نہ چھوڑی تو غیبت کرنے والوں کی تو یہ سزا ہے۔ انجام بتا دینا چاہیے، لیکن الفاظ کے انتخاب میں نہایت محتاط، بدتمیزی نہ ہو، الزامی انداز نہ ہو۔ ابھی ساری باتیں انہوں نے کی، والد کا آگے سے رویہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا میں تجھ کو سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ملیہ، واہجرنی ملیہ، ملی کہتے ہیں طویل زمانے کو، ملینم کہتے ہیں نا انگلش میں، ملینم، ملی طویل زمانہ۔ باپ کا یہ رویہ، ابراہیم علیہ السلام نے اتنے ادب سے، اتنی تمیز سے، اتنے پیارے رویے سے بات سمجھائی، تو رویے سے باپ کو شکایت نہیں، کس چیز سے شکایت تھی؟ پیغام سے۔ اب یہ تو پھر مجبوری ہے، کیا کریں۔ 1 منٹ باپ نے سوچنا تک گوارا نہیں کیا، گرج کر کہا کہ اگر تو باز نہ آیا میرے معبودوں کی بے عزتی کرنے سے میں تجھ کو سنسار کر دوں گا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ راغب کا لفظ آیا ہے، مادہ اس کا راغ غین با ہے، راغب ان کا، رغبہ الا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت کرنا، کسی چیز کی طرف انکلائن ہونا، انکلائن ٹورڈز، اور رغبہ عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ہٹ جانا، دوری اختیار کر لینا، ریولژن محسوس کرنا، ریپلس ہو جانا کسی چیز سے۔ تو یہاں راغبن عن کے ساتھ آ رہا ہے کہ تو ہٹ رہا ہے میرے معبودوں سے۔ تو بجائے کہ وہ جھوٹے معبودوں کو دور کرتے، انہوں نے کہا بیٹے سے کہ تو میری نظروں سے دور ہو جا۔ روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب لکڑیاں جمع کی جا رہی تھیں تو باپ بھی لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ ایسے اڑ جاتے ہیں اپنی گمراہی پر بعض دفعہ کہ اولاد سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری کرنا نہیں چاہتے۔ اب اگر والدین ایسے ہو گئے کہ وہ اسی وقت صرف راضی ہوتے ہیں جب اولاد اللہ کی نافرمان ہو جائے اور ان کی اطاعت شروع کر دے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، تو اب مجبوری ہے اولاد کی، اولاد کیا کرے؟ اب وہ والدین کی ایسی باتیں نہیں مان سکتی، ایسی باتیں نہیں سن سکتی۔ تو یہ والد کا انداز تھا، کتنا دل دکھا ہوگا، دل ٹوٹا ہوگا بیٹے کا، لیکن پھر بھی انداز دیکھیں جدائی کا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ پر، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اب ذرا ہم اپنے آپ کو اس صورتحال میں رکھ کے دیکھیں کہ ہم نے والدین تک یا خاندان والوں تک بات پہنچائی، سخت ری ایکشن ہوا، آگ بگولا ہو گئے خاندان والے، اور دھمکی دی کہ تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، تم مت آنا ہمارے گھر۔ یہ چیز انسان کو اتنا ڈرا دیتی ہے، اتنا نروس کر دیتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ توحید پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پہلے ان کو راضی کرو، اس کے بعد پھر آگے ہم دین کا کام بھی کر لیں گے۔ اور زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ پھر دلیل قرآن ہی سے نکالتے ہیں کہ دیکھو قرآن ہی تو کہتا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال کرو، ان کو مت چھوڑو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نہیں چھوڑ رہے اپنے والد کو، باپ نے چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ ہمیں نہیں چھوڑنا رشتہ داروں کو، وہی آپ سے کہہ دیں گے، ہمیں نہیں کہنا ان سے کہ ہم سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں آپ کا اور اب ہم آپ کے گھر ہرگز نہیں آئیں گے، یہ نہیں کہنا،
وہی سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، وہی خفا ہونے لگتے ہیں، وہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اگر ان کی غلط رسومات میں شریک نہ ہوا جائے، انہی کے مزاج بگڑتے ہیں، کہتے ہیں آئندہ آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب اگر یہ ہو گیا تو حق پر کمپرومائز نہ کرے، ڈٹ جائے انسان اپنی جگہ۔ اور جب لوگ کہیں کہ بھئی قرآن ہی تو کہتا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے دیں کہ رشتہ داروں کا خیال ضرور کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن سب سے بڑا حق بہرحال اللہ کا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کا نافرمان بنا کر اور اپنا فرما بردار بنا لے۔ ذرا بھی انہوں نے حق پہ کمپرومائز نہیں کیا، لیکن بدتمیزی بھی نہیں کی، لڑ جھگڑ کر الگ نہیں ہو رہے۔ جب باپ نے کہا نہیں مانتا میں بات، انہوں نے کہا سلام علیک۔ باپ نے کہا دور ہو جا میری نظروں سے، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے عنقریب استغفار کروں گا۔ یہ ہے اختلاف کے وقت الگ ہونے کا صحیح طریقہ۔ لٹھ مار کر مبلغ الگ نہیں ہوتا، بلکہ بات کو اس طرح ختم کرنا چاہیے کہ آئندہ بھی پیغام پہنچانے کا موقع باقی رہے۔ کسی کی ذاتی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، ہٹ بلو دا بیلٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ذاتی عیب نہیں گنانا چاہیے سامنے والے کو، جھنجھلا کر خفا ہو کے کہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بات بہت اچھی طرح شروع کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، سامنے سے جب سخت قسم کا رد عمل آتا ہے، ریاکشن آتا ہے، سامنے والا برا بھلا کہنے لگتا ہے، اب شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور شیطان بھلا دیتا ہے کہ تم اللہ کی بات بتانے آئے تھے۔ غصے میں آ کر، ناراض ہو کر بعض دفعہ مبلغ سامنے والے کے ذاتی عیب اس کو گنانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اپنا حال تو دیکھو، تم تو ایسے ہو اور تم تو ایسے ہو اور تم یوں کرتے ہو۔ یہ نہیں کرنا۔ اگر اس کی ذاتی بے عزتی کر دی، آئندہ بات نہیں سنے گا تو انسان پیچھے ہٹ جائے، کہے ٹھیک ہے، سلام آپ پر۔ فرمایا سأستغفر لک ربی، میں ان قریب آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا۔ فوراً نہیں مانگی مغفرت، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ ابھی دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ باپ کیا سلوک کر رہا ہے میرے ساتھ، سوچا ہوگا ذرا وقت گزرے خلوص کے ساتھ اپنے والد کے لیے دعا کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ اب یہ جدائی، اور اس میں ساری تفصیلات تو نہیں بتائی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ہی کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کر جائیے۔ روایات میں آتا ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلی ہجرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ہم زمانہ ہیں، کنٹمپریریز ہیں۔ اللہ کے بھروسے پر نکل گئے، اور ایسی بیچارگی، ایسی مجبوری کی حالت میں انہوں نے دعا مانگی تھی کہ رب حبلی من الصالحین، اے رب مجھ کو صالح لوگوں میں سے کچھ لوگ بخش دے، مراد ہے کہ اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اللہ نے ان کی مدد کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ کی مدد کی شرط یہ ہے کہ انسان عملی ثبوت پیش کرے کہ واقعی وہ سچا ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں۔ سب کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے کتنے رشتوں کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیں بہتر گھر والے دے دیے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا نیک بیٹا پا کر بھی باپ کو جہنم سے نجات نہ ملی،
بلکہ بعد میں تو ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنے باپ کے لیے استغفار بھی مت کیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو خود اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو، جو خود دعا نہ کرنا چاہے، کسی اور کی دعا اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نیک بیٹی کی دعا نے بھی آزر جیسے باپ کو فائدہ نہ دیا، اس لیے کہ باپ خود اسلام کا دشمن رہا تھا۔ اولاد کا نیک عمل بھی ایسے والدین کو فائدہ نہیں دیتا جو خود اسلام کی مخالفت میں زندگی گزار دیں۔ ابو جہل کٹر دشمن اسلام کا، اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے بعد میں، لیکن اکرمہ کی نیکیاں ابو جہل کو فائدہ نہ دیں گی قیامت کے دن۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا، ان کا بھی نام عبداللہ تھا رضی اللہ عنہ، عبداللہ جیسا نیک بیٹا بھی ہوا تو عبداللہ بن ابی کو فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ نہ بنی، اس لیے کہ اولاد کو نیک بنانے میں ان کا اپنا کوئی ہاتھ نہ تھا، ان کی طرف سے تو مخالفت ہی مخالفت تھی۔ اولاد کو نیکیاں کرتے دیکھ کر ان کی تو آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ اور سینوں پہ سانپ لوٹتے تھے، اذیت کا شکار ہوتے تھے، رنج اور غم کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اولاد کو نیکیاں کرتا دیکھ کر۔ تو ایسے والدین کے لیے نیک اولاد صدقہ جاریہ نہیں بنتی، اسی وقت بنتی ہے جب خود والدین کی مرضی، والدین کی خوشی اور والدین کی اپنی کوشش بھی شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین اولاد سے نوازا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ایک اور نعمت کا ذکر کہ ان دونوں کو نبی بنایا، اسحاق کو بھی اور یعقوب کو بھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ سچی ناموری سے مراد ہے شہرت، ایسی شہرت جو صرف اس دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ عزت پائیں گے۔ اور دنیا میں شہرت اس لیے دی تاکہ اچھے لوگوں کے لیے جو اچھائی پر چلنا چاہیں اچھے نمونے، اچھے رول ماڈلز موجود ہوں۔ تو کوئی ان کی ذاتی خواہش نہیں تھی کہ ہم بہت مشہور ہو جائیں، لیکن انہوں نے یقیناً یہ چاہا ہوگا کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا عمل باقی رہ جائے، اس کی یاد باقی رہ جائے، تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو اور ہمارے عمل سے وہ انسپریشن حاصل کریں، طاقت حاصل کریں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی دیکھا دیکھی اگر کوئی اچھا عمل شروع کرتا ہے تو اس پہلے عمل کرنے والے کو، جس نے کہ پہلا اچھا عمل کیا تھا، اس کو اجر ملتا رہے گا، اور جو باقی لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو بھی ان کا بھرپور اجر ملے گا۔ تو اس لیے ان کی اللہ تعالیٰ نے یاد باقی رکھی، لسان صدق علیہ، ذکر بھی ان کا بہت بلند کیا، اور سچی ناموری، سچی شہرت۔ مراد کیا ہے سچی شہرت سے؟ کہ جب ان کا نام آئے ابراہیم یا اسماعیل یا یعقوب یا اسحاق تو ایک بہت اچھا نمونہ سامنے آ جائے، نیکی کا خیال آ جائے، انسان کو سچائی کا خیال دل کے اندر آ جائے۔ یہ ہے دراصل سچی ناموری۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 51 فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چنا ہوا انسان تھا اور رسول نبی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، رسول نبی تھے، اور ساتھ ہی ان کی صفت آئی مخلص۔ مخلص خالص سے ہے، ہر کھوٹ، ہر برائی، ہر ڈیویشن سے پاک، درست طریقے پر، درست نیت کے ساتھ عمل کرنے والا انسان مخلص۔ ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں ہم نے صدیق کا لفظ پڑھا تھا، یعنی کہ یہ صفت ان کے ہاں بہت زیادہ نمایاں تھی۔ صفت صدیقیت ابراہیم علیہ السلام میں بہت نمایاں تھی۔ ہر رسول، ہر نبی کا ایک اپنا ہی رنگ ہوا کرتا تھا، سارے ہی چنے ہوئے تھے، اللہ کے بہترین انسان ہوا کرتے تھے، لیکن
اپنی ذاتی شخصیت کے حساب سے کسی میں کسی خوبی کا رنگ زیادہ نمایاں تھا، اور کسی رسول میں، کسی نبی میں کسی خوبی کا رنگ زیادہ نمایاں تھا۔